أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنزجي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. गुज़िश्ता 2 दरसों से ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा बदर का तज़किरा चल रहा है। इस रुकू के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा उहद के एक अहम क़िस्से की तरफ एक अहम क़िस्से का ज़िक्र फ़रमाया है और उससे मुतालिक चंद बातें इरशाद फ़रमाई। ये सूरह आले इमरान का 14वां रुकू है।
اس کی پہلی آیت گزشتہ درس کے اندر ذکر کی تھی کہ جب غزوہ احد کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جو حوصلے تھے وہ سارے کے سارے پست ہو گئے، حوصلے ہار بیٹھے تھے۔ اور پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی تو ان کے حوصلے دوبارہ بڑھے اور انہوں نے یکجا ہو کر دوبارہ دشمنوں کے اوپر حملہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یہ آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ کیا تم ان کے چلے جانے کی وجہ سے اپنے دین کو پھیر بیٹھو گے، اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا جائیں، یہ شہید ہو جائیں تو تم ایڑیوں کے بل اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھنا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ نقصان اپنا ہی کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو کوئی شخص بھی شکر گزاری والی زندگی گزارے گا اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ چونکہ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ مسلمانوں نے ابتدا کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ لڑائی کی اور دشمنوں کو مار بھگایا۔ جبل رومات نامی ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کے ایک لشکر کو کھڑا کیا تھا، اور ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اگرچہ آپ دیکھیں کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں تب بھی آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ 50 صحابہ کی ایک جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑا فرمایا، اور مسلمانوں نے اس کے بعد کفار سے لڑائی شروع کی۔ اب جب یہ لڑائی چل رہی تھی تو کفار نے بھاگنا شروع کیا، ان کے اوپر دہشت ایسی طاری تھی، دہشت بھی تھی، وحشت بھی تھی کہ وہ الٹے پاؤں بھاگے، اپنی سواریوں کو چھوڑ کے بھاگے۔ بعض وہ تھے جو سواریوں پہ تو سوار تھے لیکن ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں اگر تیزی سے آگے بھاگنا ہے تو اس کے لیے اپنی سواری پر جو موجود سامان ہے وہ سارا کا سارا نیچے پھینکنا ہوگا، گھوڑے کی پیٹھ ہلکی ہو جائے گی تو وہ تیزی سے بھاگے گا، لہٰذا وہ اپنا سامان بھی گراتے جا رہے تھے اور وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ اب مال غنیمت بہت کثیر تعداد کے اندر میدان جنگ میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ جو 50 افراد تھے ان میں سے اکثر کی رائے یہ بنی کہ ہم نیچے اترتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں، اس مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے جب اترنے کا ارادہ کیا، اب ان کے درمیان 2 گروہ بن گئے۔ 10 صحابہ وہ تھے جنہوں نے اس مورچے کو چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ 40 افراد وہ تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس وقت تھا جب تک کہ جنگ چل رہی تھی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، یہ تو بھاگ رہے ہیں، لہٰذا ہم نیچے اترتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ مال غنیمت کو اکٹھا کرنا ایک مشکل کام ہے، لہٰذا ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے، مال غنیمت اکٹھا ہو جائے گا۔ اب جب آپس میں اختلاف ہوا، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر تھے انہوں نے فرمایا میری رائے نہیں ہے کہ نیچے اترا جائے، مگر اس کے باوجود 40 افراد ان میں سے ایسے تھے جن کے سمجھنے میں غلطی ہوئی اور اس غلطی کی بنیاد پر وہ نیچے اتر گئے۔ اب یہاں پر صرف 10 صحابہ موجود تھے۔ یہ جو دشمنوں کا لشکر بھاگ رہا تھا ان کا ایک دستہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان اس کی کر رہے تھے، اس وقت تک اسلام نہیں لے کے آئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک اہم مورچہ خالی ہے تو وہ پلٹ کر اس پہاڑی کے اوپر سے انہوں نے حملہ کیا، اور یہاں سے حملہ کر کے کفار کے جو مختلف لشکر جو بھاگ رہے تھے ان کو بھی آواز دی کہ دیکھو میں بھی اس طرف سے آ گیا ہوں، تم سامنے سے حملہ کرو، میں پیچھے سے حملہ کر رہا ہوں۔
اب ان کو دوبارہ حوصلہ ہوا، انہوں نے اس طریقے سے حملہ شروع کر دیا، گرد و غبار اتنا پھیلنا شروع ہوا، کفار نے دونوں طرف سے ایسے اٹیک کیا کہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ یہاں پر جنگ کے درمیان یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کی تلوار کس کو لگ رہی ہے۔ یہ معاملہ اس حد تک مشکل ہو گیا تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مسلمان کی تلوار سے وہ شہید ہو گئے، ایک مسلمان کی تلوار ہی سے ایک مسلمان کی گردن کٹ گئی، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، ایک خوف طاری ہو گیا تھا، ایک اس وقت پر ایک ایسا عالم تھا، دہشت طاری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مسلمان بھی اس وقت پر پریشان ہو گئے تھے۔ اس وقت پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، 70 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی اس کے اندر شہید ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بھی بہت زیادہ بہا، اس خون کے بہنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، اور اس کے بعد 10 صحابہ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کفار سے بچانے کی کوشش کی، ایک ایک کر کے 9 افراد ان میں سے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آگے بڑھے۔ اب جب یہ آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ مشرکین جو تھے وہ تیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب برسا رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر کے اپنے ہاتھوں پر تیروں کو روکا، اتنے تیر کھائے یہاں تک کہ دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور وہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ پھر اس وقت پہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ محبت کا عالم دیکھیں، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے سینہ کر لیا اور کفار کی جانب اپنی پیٹھ کر لی، اپنی پیٹھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈھال بنایا اور تیر کھانے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ انسان اپنے سینے کو ڈھال بناتا ہے، انہوں نے پیٹھ کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں آپ کا دفاع کر رہا ہوں مگر اس حال میں بھی میری پیٹھ آپ کے چہرے کی طرف ہو، میں اس بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ادب بھی ساتھ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی فرما رہے تھے۔ بہرحال یہ افواہ جب پھیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا حوصلے پست ہو گئے تھے۔ بعد میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تم سب کو میدان جنگ میں بلا رہے ہیں۔ مسلمان اکٹھے ہوئے اور دوبارہ انہوں نے کفار پہ اٹیک کیا۔ اب کی بار جو اٹیک کیا، حملہ کیا، تو یہ حملہ کارگر ثابت ہوا، اور اب یہ جو سارے کے سارے کفار تھے یہ ایک مرتبہ پھر سے بھاگے۔ ایک فتح جو شکست میں بدل گئی تھی، اللہ رب العزت نے اس شکست کو دوبارہ سے فتح میں تبدیل فرمایا۔ اللہ رب العزت یہاں پر اسی واقعے کی طرف اشارت فرماتے ہیں، اور ایمان والوں کو یہاں پر 3 تسلیاں دی۔ پہلی تسلی یہ دی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یاد رکھو نہ تو تمہیں کمزور پڑنا ہے نہ تم نے غمزدہ ہونا ہے، تم ہی دنیا کے اندر کامیاب ہوگے، تم ہی سر بلند ہوگے، آخر کے اندر فتح اللہ نے ایمان والوں ہی کو عطا کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں کچھ وقت کے لیے حالات بدلتے رہیں گے، کبھی شکست کبھی فتح، لیکن اختتام کے اندر، آخر کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے فتح تمہیں نصیب ہوگی۔ دوسری تسلی یہاں پر ارشاد فرمائی کہ یاد رکھو یہ جو جتنی اموات ہوئی ہیں، جتنے افراد شہید ہوئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے شہید ہوئے ہیں۔ جب تک کسی کی موت کا وقت مقرر نہیں ہوتا اس سے پہلے وہ شخص اس دنیا سے جا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کو، کسی انسان کو موت نہیں آتی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، جو کہ ایک مقررہ وقت ہے جو لکھا ہوا ہے ہر انسان کے لیے۔ کس کی موت کس وقت آنی ہے، وہ موت کا وقت اللہ رب العزت نے لکھ کر رکھا ہوا ہے، لہٰذا مقررہ وقت میں موت آنی ہے۔ ان افراد کے لیے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اس وقت پہ دنیا سے جانا ہے، لہٰذا تم تسلی رکھو، زیادہ غم زدہ نہ ہو اس بات کے اوپر۔
مگر یاد رکھو کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کے اندر دنیا کا بدلہ چاہے گا، دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے وہ بھی عطا کر دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی اس دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا بدلہ آخرت میں چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے. جو کوئی اس دنیا کے اندر بدلہ چاہتا ہے اس کو دنیا کے اندر بدلہ دے دیا جائے گا، جب قیامت کے دن آئے گا تو نامہ اعمال خالی ہوگا. اور جو کوئی آخرت کو سامنے رکھ کے اعمال کرے گا تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت آخرت کے دن اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. تو ایمان والوں کو یہ بات اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ دیکھو موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جو مقررہ وقت ہے موت اس سے ٹل نہیں سکتی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت مقررہ آ جائے گا نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا اس سے، نہ ایک سیکنڈ پہلے ہوگا. جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اسی وقت پر موت آنی ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے، فرمایا کرتے تھے اے دوست موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے. اے دوست موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے. انسان کو یہ نہیں معلوم کہ میں اس دنیا سے جاؤں گا تو مجھے کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا. کتنے لوگ ہیں جو دریا کے اندر، سمندر کے اندر ڈوب جاتے ہیں، کفن نصیب نہیں ہوتا. بم بلاسٹ ہوتا ہے، اس مختلف قسم کی ناگہانی آفتیں ایسی آ جاتی ہیں، لاش ہی نہیں مل پاتی ہے. تو اے دوست موت تو برحق ہے، ہاں کفن کے ملنے میں شک ہے. کفن معلوم نہیں کہ ملے گا نہیں ملے گا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. جب جانا ہے تو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ اپنا مرکز، اپنی توجہ آخرت پہ رکھنا، دنیا کی زندگی پر نہ رکھنا. دنیا کے اندر جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ ضروریات ہیں، ضرورت کو سامنے رکھتا ہے انسان، ضروریات پوری کرتا ہے، مگر ضرورت کو مقصد پہ قربان نہیں کر دیتا. مقصد ہمیشہ اونچا ہوتا ہے، مقصد ہمیشہ اعلیٰ ہوتا ہے، مقصد کے اوپر ضروریات کو قربان کیا جاتا ہے. لہٰذا دنیا کی زندگی یہ تھوڑی دیر کا کھیل و تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، تھوڑی دیر کا کھیل و تماشا ہے، چند دن کی یہ زندگی ہے. تو لہٰذا اس دنیا کے اندر ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ تم مقصد زندگی کو بھول جاؤ. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ رب العزت شکر کرنے والے بندوں کو پورا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم ان قریب پورا بدلہ عطا کریں گے شکر کرنے والوں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، یہ تیسری تسلی ایمان والوں کو دی کہ دیکھو تم اگر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو، چند جانیں اللہ کے راستے میں چلی گئی ہیں، تو یہ تمہارے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ تمہارے ساتھ کوئی بڑے مشکل حالات آئے. نہیں، یہ حالات پچھلے انبیاء اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی پیش آئے، ان کو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑا، بہت ساری جانیں گنوانی پڑی، اور اس کے بعد جا کے اللہ کا دین دنیا کے اندر نافذ ہوا. یہ قربانی ہر زمانے کے اندر ہر افراد نے دی ہے. لہٰذا تم اگر یہ قربانی دے رہے ہو تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے اس وجہ سے ہماری اتنی شہادتیں ہو گئیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی دنیا میں ایسے گزرے ہیں، قاتل معہ ربیون کثیر، کہ ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں رب والے افراد تھے جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کے بندے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو ان کو مشکلات اللہ کے راستے میں پیش آئیں ان مشکلات کی وجہ سے وہ کمزور نہیں پڑے، نہ وہ غمزدہ ہوئے. وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے. وما استکانوا، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہوئی جس کے اوپر وہ رک گئے ہوں. بلکہ واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت تو صبر کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے. اگر تمہیں کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے،
تو یاد رکھو اس پریشانی پہ تم نے اللہ کے راستے میں صبر اختیار کرنا ہے، ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، ڈٹ کر اپنی ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں تمہیں اللہ کے راستے کے اندر آئی ہیں، اللہ کی خاطر یہ پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے تمہیں خوب بدلہ عطا کرنا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو یہ بات بتا دی کہ امتحان کا وقت آ جائے تو تم نے صبر کرنا ہے، پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے، اور دوسرا کام کرنے کا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، ان لوگوں کے اوپر جب سخت حالات آتے تھے ایک کام تو یہ کرتے تھے کہ صبر کرتے تھے، دوسرا کام یہ کہ یہ کہا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہمارے اعمال سے درگزر فرما دیجئے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے اللہ ہمیں کفار کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت کے جو نیک و کار بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں جب دشمن کھڑا ہو جاتا ہے تو اس دشمن کے کھڑے ہونے کے وقت ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ صبر اختیار کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا، یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کے ساتھ ایمان والوں کے پاس اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ پر اس کی فوج کھڑی تھی اور وہ بہت زیادہ جنگ کرنے کے بعد تھکے ہارے تھے، اس قابل نہیں تھے کہ ابھی کسی نئے دشمن سے لڑ سکیں۔ پتہ چلا کہ اس وقت پہ عیسائیوں کے ایک پادری نے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو وہاں سے تیار کر کے بھیجا ہے اور وہ کسی وقت بھی آئے گا، اور ان کی تعداد ان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ویسے ہی جنگ کر کر کے تھک چکے تھے، ہتھیار بھی ان کے پاس پورے نہیں تھے، افراد بھی بہت زیادہ کم تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے رات کو مسجد کا رخ کیا اور ساری رات سجدے میں سر ڈال کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی۔ صبح کو فجر کی نماز ادا کی، نماز ادا کر کے جب مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک اللہ والے ہیں جو سامنے سے جا رہے ہیں، چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ واقعی کوئی اللہ کا نیک ولی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ فوراً ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں، پتہ چلا ہے کہ کفار کا اتنا بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ بھی اللہ والے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھی روحانی طاقت عطا فرمائی تھی، انہوں نے ایک نظر صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھی اور اس کے بعد فرمایا صلاح الدین پریشان نہ ہو، وہ جو لشکر نکلا تھا وہ راستے کے اندر ہی تیرے رات کے آنسوؤں کے اندر ڈوب چکا ہے۔ چنانچہ جب اس کی تحقیق کرائی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ سمندر کے راستے آ رہے تھے، ایک ایسا طوفان سمندر کے اندر آیا جس کی وجہ سے سارا کا سارا بیڑی جہاز جو تھا جس کے اوپر یہ سارے لوگ سوار تھے دشمن، وہ پورا کا پورا غرق ہو گیا۔ حقیقت یہی ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہے، اللہ کی مدد ایمان والے کے ساتھ ہے۔ مومن کبھی بھی جو جنگ جیتتا ہے، مومن کفار کے مقابلے میں جب کبھی بھی غالب آتا ہے، کثرت کی وجہ سے غالب نہیں آتا، ہمیشہ اللہ کی مدد کی وجہ سے غالب آتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کثرت اور قلت کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر قصہ گزرا تھا کہ جالوت کے مقابلے میں حضرت طالوت رحمہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر 313 افراد کا لشکر تیار کیا، جس نے مقابلہ کیا اللہ نے ان کو مدد اپنی عطا فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ نے ایک چھوٹے سے لشکر کے ذریعے سے ایک بڑے لشکر کو فتح پہ غلبہ عطا کر دیا۔ غزوہ بدر کا موقع دیکھ لیں، غزوہ احد کا موقع دیکھ لیں، ایک طرف 313 افراد، دوسری طرف 1000 افراد کا لشکر، ایک طرف 1000 افراد کا لشکر، دوسری طرف 3000 افراد کا لشکر۔ ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد زیادہ رہی اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے اندر ابھی قریب کے زمانے کی مثال ہے کہ ایک طرف اتنی ساری دنیا کی جو سپر پاور کہلاتی ہیں وہ ساری کی ساری جمع ہو گئی نیٹو کے نام پر، اور وہ ساری جمع ہو کر
فقط ارادہ کیا تھا کہ اللہ کا نام لینے والے ان بدوؤں کو ہم نے مزہ چکانا ہے۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ 1971 کی جنگ کے اندر ایک علاقہ ہے چانڈو اس کا نام ہے، اس کے اندر ایک ٹینکوں کا مقابلہ ہوا۔ ہمارے پڑوس کے ملک نے جب حملہ کیا تھا تو وہاں پر دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے اندر سب سے بڑی ٹینکوں کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ وہاں پر ہوئی تھی۔ جو پڑوس کا ہمارا دشمن ملک ہے اس کی طرف سے 1000 ٹینک تھے جو وہاں پر آئے تھے لڑائی کرنے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس 10 ٹینک تھے۔ اس وقت پر وہاں پر مورچے کے اوپر جو کیپٹن تھا، جو شہید ہو گئے تھے، ان کا نام تھا سرتاج علی زبیری، یہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے اس وقت پر اپنی ہائی کمانڈ کو کال کی کہ جی اس وقت پر 1000 ٹینک ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں صف باندھے ہوئے، اور قریب ہے کہ وہ کسی وقت پہ بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی اس وقت پر آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، گرفتاری دے دیں، اپنی اور اپنے جوانوں کی جانوں کو ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت پر یہ جو کیپٹن سرتاج علی زبیری تھا، اللہ رب العزت نے اس بندے کو بھی حقیقی معنوں میں مؤمن بنایا تھا۔ اس نے اس وقت پہ کہا کہ سر میں ایک بات جانتا ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کر رکھا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ رب العزت نے سینکڑوں بار چھوٹے چھوٹے لشکروں کے غلبہ عطا کر دیا بڑی بڑی فوجوں کے اوپر۔ تو میں تو اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھتا ہوں، آپ مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر 24 گھنٹے میں آپ ان پر غالب آ گئے تو بہت اچھا، ورنہ آپ نے سرنڈر کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس اللہ کے مجاہد نے اس وقت پر نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے جوانوں کے ساتھ حملہ کیا۔ اللہ رب العزت نے 1000 ٹینکوں کے مقابلے میں ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، چاہے ایمان والے تھوڑے ہوں چاہے ایمان والے کم ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں مسلمان تو بن کے دیکھے، حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کر کے دیکھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عالم ہے فقط مومن کی جاں باز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن جاں باز ہو، حقیقی معنوں میں ایمان والا ہو، پورا کا پورا عالم اس کی میراث ہے۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب ادراک نہیں ہے۔ جس کو اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ اللہ نے میری کیا حیثیت کیا مقام عطا کیا، وہ تو حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے۔ کوئی اندازہ کر ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، مومن کا جو ہاتھ ہے حقیقتاً یہ تو اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ایمان والوں کے ہاتھ کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ مومن کی نگاہ کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ اگر مومن نگاہ بھر کے کسی چیز کی طرف دیکھ لے، اللہ رب العزت اس کی نگاہ کے ذریعے سے اس چیز کی تقدیر بدل دیا کرتے ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ اے مومن تمہارے اندر وہ گفتار جس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر تم لیڈ کیا کرتے تھے، قائدانہ کردار ادا کیا کرتے تھے، تمہاری وہ گفتار آج موجود نہیں ہے۔ آج تمہارا وہ کردار موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر تم حکومتیں کیا کرتے تھے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ مومن جب کسی کافر کی طرف نظر بھر کے دیکھ لیتا تھا تو اس کی نگاہیں کانپنا شروع، اس کا دل کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے،
کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ آج مومن جو حقیقی معنوں میں ایمان والا ہونا چاہیے وہ ساری کی ساری باتیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئیں، اس لیے اللہ کی مدد بھی اٹھ گئی ہے۔ ہم اگر آج بھی اپنے اندر حقیقی معنوں میں ایمان والوں کی صفات پیدا کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین بدلہ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت نیکوکار افراد سے محبت فرماتے ہیں۔ جو نیکوکاری والی زندگی گزارے گا وہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا کرے گا؟ ارے اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں۔ آگے پھر ایمان والوں کو بتایا کہ دیکھو ان کفار کے مقابلے میں جب تم کھڑے ہو تو یاد رکھو اس بات کو کہ یہ کفار کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی دین کی پیروی کرنا شروع نہ کر دو۔ لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی پیروی کرنا شروع کر دی، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، تمہیں ایڑیوں کے بل تمہارے دین سے گھما دیں گے، پیچھے کر دیں گے، تمہیں تمہارے دین سے پھرا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تم بدل جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں۔ آج تو تم نیکوکاروں والی زندگی گزار رہے ہو، کل کو تمہاری زندگی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو کفار کی پیروی سے دور کرو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے ہر چیز کے اندر کفار کی نقل کرنے کو تیار ہیں، ہر چیز میں ہمارا نوجوان کفار کی نقالی کرنے کو تیار ہے۔ اس سے پوچھو کفار کا ہیئر اسٹائل اس کو پسند ہے، کفار کی ڈریسنگ اس کو پسند ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ کفار کی طرح وضاقت ہر طریقے سے اختیار کرنے کو تیار ہے۔ اس کے پیچھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کرنا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کرنا ہو، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ، پتہ نہیں کسی کا اعجاز ہے یا کوئی سحر، کوئی جادو ٹوٹ پڑا ہے کہ پورے کے پورے ایشیا کے اندر فرنگیوں کا، انگریزوں کا ایک سحر ہے، ایک جادو ہے جو ٹوٹ پڑا ہے، جس کو دیکھو کفار کی نقل کرنے کے لیے تیار ہے، جس کو دیکھو کفار کے پیچھے چلنے کو تیار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم ان کے پیچھے چلے تو ایک دن وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اور یاد رکھنا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، یہ تمہارے کارساز نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی سپر پاور آ جائیں، یہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ہاتھ بڑھائیں دوستی کرنے کے لیے، یاد رکھنا ان سے دوستی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، بلکہ تمہارا حقیقی معنوں میں کارساز اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ رب العزت کی مدد کو اپنے ساتھ لوگے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب ان کافروں کے دلوں میں تمہارے لیے رعب پیدا فرما دیں گے، تمہارا رعب ان کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان چیزوں کو ما لم ينزل به سلطانا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی دلیل دنیا میں نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، لہذا جب یہ شرک والی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور وہ تو برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اب وہی بات جو 50 افراد کو وہاں پر مقرر کیا تھا غزوہ احد کے اندر، اور ان میں سے 40 نیچے آ گئے تھے، اللہ رب العزت اس واقعے کو ذکر فرما کر اس سے سبق ایمان والوں کو دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، تحقیق اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اذ تحسونہم بإذنی، جب تم کفار کو اللہ کے حکم سے شکست پہ شکست دے رہے تھے اور تم آگے بڑھ رہے تھے، کفار کو مار بھگا رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بات نہ مانی اپنے امیر کی، وتنازعتم فی الامر، اور تم ایک معاملے کے اندر آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے۔ 50 میں سے 40 کہنے لگے ہم نیچے اتر کے مال غنیمت اکٹھا کریں گے، 10 کہنے لگے ہم اوپر رہیں گے، تو امیر کی استطاعت کے اندر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، اور اختلاف کی وجہ سے تم آپس میں
تنازع ہو گیا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور اس کے بعد اس کے کہ تم نے دیکھا اس مال کو دیکھنے کے بعد تم نے اپنے امیر کی نافرمانی کی. مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے بعض وہ تھے جو اس وقت پہ مال کو اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے. وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور بعض وہ تھے جو امیر کی اطاعت کے اندر آخرت کا سودا کر کے اپنی جگہ پہ کھڑے تھے. انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا مگر اپنے امیر کی اطاعت و فرما برداری سے پیچھے نہیں ہٹے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، یعنی تمہارے اوپر مشرکین پھیر کر پیٹ کی طرف سے تمہارے پاس آئے اور اس سے تمہاری آزمائش ہوئی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ صحابہ کے اوپر اسٹیمپ ہے کہ اگر صحابہ میں سے کسی سے کبھی کوئی غلطی ہوئی، چاہے وہ سمجھ کی نہ سمجھی کی بنا پہ ہوئی ہو، کسی بھی بنیاد کے اوپر کوئی غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے اس غلطی پر تنبیہ فرما کر صحابہ کو معافی کا سرٹیفکیٹ قرآن کریم میں عطا کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت ایمان والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. ایمان والوں کو دو سبق یہاں پر مل گئے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے خلاف کوئی کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امیر کی اطاعت کو تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے. امیر کی اطاعت تمہارے لیے واجب ہے. وہ کسی بھی معاملے میں جہاں کہیں بھی کسی کو تمہارے اوپر بڑا مقرر کر دیا جائے، وہ تمہارا امیر ہے، اس کی بات کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے خیر ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے برکتیں ہیں. لہٰذا جب تک کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی کھلم کھلا نافرمانی نہ کر رہا ہو، تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے امیر کی، اپنے بڑے کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنی مدد کو ہمارے ساتھ بھی شامل حال فرمائے. پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان اس وقت پر پریشانی کے عالم میں ہیں، پستی کے اندر ہیں، ذلت کے اندر ہیں، اللہ رب العزت انہیں عروج عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے. آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ کل انشاءاللہ العزیز ہماری اس مسجد کے اندر، ہماری اس مسجد سے منسلک مدرسہ جامعہ اسلامیہ امداد العلوم کا سالانہ ختم بخاری شریف کا پروگرام ہے، جس کے اندر بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی اور اس حدیث مبارکہ کا درس دیا جائے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی. علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ اکثر مشائخ اور علماء نے اس بات کا تجربہ کیا کہ جب کبھی بھی کوئی پریشانی ان کو لاحق ہوئی، کوئی حاجت پیش آئی، کوئی بیماری تھی اس سے صحت یابی حاصل کرنی تھی، کوئی وبا تھی جس کو دور کرنا تھا، ان کا تجربہ یہ ہے کہ بخاری شریف کو ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی تلاوت کی جاتی تھی اور اس کے بعد اپنی اس پریشانی، اپنی اس مصیبت، اپنی اس بلا کے مقابلے میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی جاتی. بہت سارے مشائخ نے اپنے تجربے لکھے ہیں کہ ہم نے جب کبھی بخاری شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا. لہٰذا یہ قبولیت دعا کے مقامات میں سے، لمحات میں سے ایک لمحہ ہوتا ہے. یہ ایک بہت قیمتی لمحہ ہے، لہٰذا اس سے خود بھی مستفید ہوں. دنیا میں آج ہر بندہ پریشان ہے. ہم اگر اس طرح کے اجتماعات میں پہنچیں، وہاں پر ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگیں، کیا پتہ کس کی مانگی ہوئی دعا کے صدقے اللہ رب العزت ہماری بھی پریشانیوں کو، ہماری بھی تکالیف کو، ہماری بھی مصیبتوں کو دور فرما دیں. تو لہٰذا اس پروگرام میں خود بھی شریک ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شریک ہونے کے لیے دعوت دیں. خواتین کے لیے بھی باپردہ نشست کا جیسے ہمیشہ اہتمام ہوتا ہے، اس مرتبہ بھی اہتمام ہے. اور اس محفل کے اندر 4 چاند اس وجہ سے بھی لگ جائیں گے، اس کے اندر ہمارے بزرگ ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ مدنیہ لاہور کے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں،
وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ کراچی پہنچ چکے ہیں اور کل انشاءاللہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں گے۔ تو ایک اللہ والے کی زیارت کی بھی نیت رکھیں، ان کی دعا، ان کے ہاتھ اٹھیں گے، ان کے ساتھ ہم بھی اپنی دعائیں مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔